بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام الخبیر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ الخبیر، خبر رکھنے والا۔ جب بھی ہم اللہ کا یہ نام الخبیر پڑھیں تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلا خیال کون سا آنا چاہیے؟ ہمارے ذہن میں سب سے پہلا خیال یہ آنا چاہیے کہ اللہ اپنی تمام مخلوقات کی خبر رکھنے والا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ وہ اپنے بندوں کی تمام کیفیات سے باخبر ہے، جذباتی کیفیات سے، جسمانی کیفیات سے، روحانی کیفیات سے۔ جب آپ کا دل دکھی ہوتا ہے تو اللہ آپ کے دل کی اس دکھی کیفیت کو بھی جانتا ہے۔ جب آپ کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں اور آپ کا جسم درد سے تڑپ رہا ہوتا ہے تو اللہ آپ کے جسمانی درد کی کیفیت کو بھی جانتا ہے۔ جب آپ کا ایمان کمزور پڑ رہا ہوتا ہے اور آپ اسے مضبوط کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ آپ کی اس کوشش کو بھی جانتا ہے۔ وہ ہماری نیتیں بھی جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے جو ہم دکھاتے ہیں، وہ جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں۔ اس سے ہمارے دل کا حال پوشیدہ نہیں ہے۔ انسان ہمارے دل کی کیفیات کو نہیں سمجھ سکتا کیونکہ وہ ان کیفیات کو نہیں جان سکتا، مگر اللہ جانتا ہے کیونکہ بس وہی انہیں دیکھ سکتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کب ہمارا دل دکھی ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کب ہم ہنستے ہیں، روتے ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ ہمیں کب اور کس بات کا خوف ستاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کب ہم ایک مضبوط انسان کا لبادہ اوڑھ کر اندر سے چکنا چور ہو گئے ہوتے ہیں۔ وہ تو رات کی تاریکی میں سیاہ پتھر پر چلنے والی سیاہ چونٹی کے چھوٹے چھوٹے قدموں کی آہٹ سے بھی باخبر ہوتا ہے، تو وہ اتنے بڑے انسان کے حالات سے بے خبر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہمارے بارے میں وہ سب بھی جانتا ہے جو ہم خود بھی اپنے بارے میں نہیں جانتے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم خود بھی یہ اندازہ نہیں لگا پاتے کہ ہم کیسا محسوس کر رہے ہیں، مگر تب بھی اللہ ہمارے احساسات کو جانتا ہے کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے۔ اس نے ہمیں بنایا ہے اور بنانے والے سے بہتر تو کسی کو بھی ہماری خبر نہیں ہو سکتی۔ تو پھر یہ سوچنا کہ اللہ کو ہماری تکلیف کی خبر نہیں ہے یا پھر اللہ نے ہماری پکار سنی نہیں ہے، بس ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ آپ کا رب کچھ بھی نہیں بھولتا۔ انسان تو آپ کو ہرٹ کر کے بھول جاتا ہے نا، لیکن اللہ کبھی بھی نہیں بھولتا۔ یہاں تک کہ ہم خود بھی بہت ساری تکلیفوں کو وقت کے ساتھ ساتھ بھول جاتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا اللہ انہیں نہیں بھولتا، اور ان تمام تکلیفوں کے بدلے میں اس نے آپ کے لیے صلہ بھی تیار کیا ہوا ہے۔ اس لیے ہمیں اس سے مایوس نہیں ہونا اور کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ اللہ ہم سے بے خبر ہے۔ ہمیں اللہ پر یقین رکھنا ہے اور پورے دل کے ساتھ رکھنا ہے۔ جیسے وہ ہماری کیفیات سے باخبر ہے، بالکل ویسے ہی وہ ہماری زندگی کے حالات سے بھی باخبر ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہمیں کب اور کس چیز کی ضرورت ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ابھی ہم جن حالات میں پھنسے ہوئے ہیں ان حالات سے باہر نکلنے کے لیے ہمارے لیے کیا زیادہ بہتر رہے گا۔ کبھی کبھار ہمیں کوئی چیز بہت شدت سے چاہیے ہوتی ہے اور ہم اسے پانے کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ہمیں حاصل نہیں ہو پاتی کیونکہ وہ ہمارے لیے اس وقت بہتر نہیں ہوتی، اور ہم یہ بات اس لیے نہیں سمجھ پاتے کیونکہ ہم اس چیز کے اندر کی حقیقت سے باخبر نہیں ہوتے۔ اللہ ہم سے کوئی بھی چیز بلا وجہ دور نہیں کرتا۔ وہ سب کی حقیقت جانتا ہے اور اس حقیقت کو مد نظر رکھ کر وہ ہمارے حق میں فیصلہ دیتا ہے۔ وہ اگر ہماری زندگی سے کسی انسان کو نکال دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ ہماری سزا ہے یا اللہ ہمیں تکلیف دینا چاہتا ہے، بلکہ اللہ تو ہمیں بچاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون آپ کے ساتھ کتنا مخلص ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون آپ کے لیے اپنے اندر کس قسم کے ارادے رکھتا ہے۔ اللہ ظالم نہیں ہے اور نہ ہی وہ اپنے بندوں پہ ظلم کرتا ہے۔ وہ تو ہمیں اس ظلم سے محفوظ کرتا ہے جو ہم خود پہ کرنے جا رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں پہ بھروسہ کر کے جو صرف ہمارا نقصان چاہتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی اللہ کے فیصلوں پر شک مت کریں۔ کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ اللہ آپ سے پیار نہیں کرتا۔ کبھی بھی یہ وسوسے اپنے اوپر حاوی مت ہونے دیں کہ اللہ نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے۔ ہم اپنے ساتھ برا کرتے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ کبھی بھی برا نہیں کرتا۔ وہ تو ہماری دیکھ بھال کرتا ہے۔ وہ تو ہمارے احساسات اور جذبات کی قدر کرتا ہے، اس لیے وہ ہمارے احساسات کو ان لوگوں پہ ضائع ہونے سے بچا لیتا ہے جنہیں ان کی قدر نہیں ہوتی۔
ہم صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں، جبکہ ہمارا رب غیب کی بھی خبر رکھنے والا ہے۔ جیسے وہ ہماری ضروریات جاننے والا ہے، بالکل ویسے ہی وہ ہماری نیتیں بھی جاننے والا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہم نے کون سا کام اس کی رضا کے لیے کیا اور کون سا کام دنیا کو دکھانے کے لیے کیا۔ وہ اپنے بندے کے اعمال کی کیفیات کی بھی خبر رکھنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کے بندے نے اگر کوئی نیکی کی ہے تو کیوں کی ہے، اور اسی طرح وہ نیتیں دیکھ کر اپنے بندوں کو اجر بھی دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان جو دنیا کو دکھانے کے لیے کوئی نیک کام کرتا ہے اسے اتنا ہی اجر ملے جتنا اس انسان کو جس نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نیک عمل کیا۔ نیکی چھوٹی ہو یا پھر بڑی ہو، نیت سے قبول ہوتی ہے، اور جو انسان جس نیت کے ساتھ نیکی کرتا ہے اسے اسی نیت کے مطابق اجر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے لوگوں کی تعریفیں سمیٹنے کے لیے کوئی اچھا کام کیا ہے تو اس دنیا میں آپ کو لوگوں کی تعریفیں ملیں گی، لیکن پھر اللہ کے ہاں آپ کا کوئی صلہ نہیں۔ اور اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کوئی نیک کام کیا ہے تو بھلے دنیا اس کام کی قدر کرے نہ کرے، لیکن اللہ کے ہاں آپ کو اس کا دگنا اجر دیا جائے گا۔ وہ اپنے بندے کی کسی بھی محنت کا صلہ نہیں رکھتا، وہ اس محنت کا بھی صلہ دیتا ہے جو دنیا کو دکھانے کے لیے کی گئی ہوتی ہے، اور وہ اس محنت کا بھی صلہ دیتا ہے جو اسے راضی کرنے کے لیے کی گئی ہوتی ہے۔ جیسے وہ ہماری نیکیوں سے باخبر ہے، بالکل ویسے ہی وہ ہمارے گناہوں سے بھی باخبر ہے۔ وہ جانتا ہے جو گناہ ہم کھلے عام کرتے ہیں اور جو گناہ ہم چھپ کر کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اپنے رب کا رحم دیکھیں کہ وہ ہمارے گناہوں کی خبر رکھنے کے باوجود بھی ہمیں فوراً سے نہیں پکڑتا ہے۔ جیسے انسان ہر وقت ہماری غلطی کی تاک میں رہتا ہے کہ کب ہم سے کچھ غلط ہو اور کب وہ ہمیں ذلیل کر سکے، لیکن ہمارا رب ایسا نہیں ہے۔ وہ ہماری غلطیوں کے انتظار میں نہیں رہتا، وہ تو ہماری نیکیوں کے انتظار میں رہتا ہے کہ کب ہم کوئی نیکی کریں اور وہ اس نیکی کے ذریعے ہمارے گناہ کو مٹا دے۔ وہ اگر چاہے تو ہمارے گناہوں پر ہمیں فوراً سے پکڑ سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ہمیں خود کو بدلنے کا چانس دیتا ہے، پھر بھی وہ ہمیں اپنی غلطی کو سدھارنے کا موقع دیتا ہے، اور ہم اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ شاید اللہ ہمارے گناہوں سے واقف نہیں ہے۔ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے علم میں ہے، درخت کی ٹہنی سے لٹکنے والے پتے کے ریشوں سے بھی وہ باخبر ہے، تو کیا وہ اپنے بندوں سے باخبر نہیں ہوگا؟ فرق بس یہ ہے کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ وہ جیسے ہمارے گناہوں سے باخبر ہے، بالکل ویسے ہی وہ ہماری کمزوریوں سے بھی باخبر ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کا بندہ کتنا کمزور ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کا بندہ بھٹک جاتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کا بندہ تھک جاتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کا بندہ کوشش کر رہا ہے، اور اس لیے وہ اپنے بندے کو مہلت دیتا ہے، اسی لیے وہ اپنے بندے کو بدلنے کا موقع دیتا ہے۔ سو ہم نے بھی اس موقع کو نہیں گنوانا ہے۔ ہمیں توبہ کی جو مہلت ابھی دی گئی ہے، ہم نے اس مہلت میں توبہ کرنی ہے، اور یہ کبھی نہیں بھولنا کہ ہمارا رب ہر شے کی خبر رکھے ہوئے ہے۔ ہم کب خوش ہوتے ہیں، کب اداس ہوتے ہیں، ہم کون سی نیکی کس نیت کے ساتھ کرتے ہیں، ہم کون سا گناہ دنیا کو دکھا کر کرتے ہیں اور کون سا گناہ دنیا سے چھپا کر کرتے ہیں، ہم کس کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں اور کس کے بارے میں برا سوچتے ہیں، سب کچھ اللہ کو معلوم ہے۔ اس کے علم سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے، اس لیے ہمیں بس اپنے رب پر ایمان رکھنا ہے، اور جو بھی عمل کرنا ہے یہ سوچ کے کرنا ہے کہ ہمارا اللہ ہماری خبر رکھے ہوئے ہے۔ اور اس سب کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ہمیں دوسروں کو جج نہیں کرنا، کس کے اندر کیا ہے اور کس کی نیت صاف ہے یا کس کی نیت میلی ہے، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، اور اس کا انکشاف صرف قیامت والے دن ہی ہوگا۔ جیسے ہم دوسروں کو اپنی نیت کھول کر نہیں دکھا سکتے، ویسے ہی دوسرے بھی ہمیں اپنی نیت کھول کر نہیں دکھا سکتے۔ ویسے بھی پرکھنے کا اور پھر اس پرکھ کے بعد جزا یا سزا دینے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ سو جو کام اس کے ہیں ہمیں ان کاموں میں دخل دینے سے باز رہنا چاہیے۔ ہمارے لیے بس اتنا کافی ہونا چاہیے کہ اللہ سب جانتا ہے، وہ اپنی تمام مخلوقات کی معلومات رکھے ہوئے ہے۔ دنیا کچھ بھی کہے مگر ہمارا اللہ ہماری نیتیں جانتا ہے، اور وہ ہمیں ہماری نیتوں کے صلے ضرور دے گا۔ وہ انسانوں کی طرح ہماری فریادوں کو نہیں دھتکارے گا، وہ انسانوں کی طرح ایک خطا پر ہمیں اپنے در سے نہیں نکالے گا۔
وہ ہمیں احساس ندامت میں معاف فرما دے گا۔ وہ جانتا ہے کہ اس کا بندہ کتنے برہم کے ساتھ اس کے سامنے اپنی دعا لایا ہے، اور وہ اپنے بندے کا برہم کبھی نہیں توڑے گا۔ وہ الخبیر ہے، ہر ایک سے واقف، دل کی تمام کیفیات سے واقف۔ وہ جانتا ہے کہ اس کا بندہ اسے کس بے بسی سے پکارتا ہے، اور وہ اپنے بندے کی پکار کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرتا۔